أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. عالی مقام استاد محترم، اسٹیج پر تشریف فرما جناب عنایت اللہ صاحب، معزز شرکاء اجلاس، پروگرام کے اختتام پر میں ایک 15 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پانی کے موضوع پر آج کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے. پانی کا موضوع موجودہ حالات میں کتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے دنیا میں 2 ورلڈ وار ہو چکے ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم. بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم ہوگی تو اس کا ریزن پانی ہوگا. آپ سوچیں گے پانی کا جنگ سے کیا تعلق؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. کاویری کی مسئلے میں تمل ناڈو اور کرناٹک کے جھگڑے ہم سب جانتے ہیں. تو اس لیے بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پانی یہ ہو سکتا ہے کہ عالمی سطح پر تیسری جنگ عظیم کا سبب بنے. اتنا اہم موضوع ہے پانی کا. ابھی ہم نے استاد محترم کی زبانی شرعی نقطۂ نظر سے، پھر ان سے پہلے ہمارے 2 مہمانوں کی زبانی سائنسی نقطۂ نظر سے پانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی ہیں. میں بھی اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیے، شرعی نقطۂ نظر سے پانی کی اہمیت کے سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ پانی کا شمار صرف اس زمین نہیں، اس کائنات کی قدیم ترین مخلوقات میں ہوتا ہے، بلکہ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے بعد کائنات کی دوسری مخلوق پانی ہے. پانی اس وقت تھا جب زمین نہ تھی، پانی اس وقت تھا جب آسمان نہ تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تقدیر لکھی. ابھی زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنے تھے، 50,000 سال قبل زمین اور آسمان کی تخلیق کے تقدیر لکھی گئی. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. پانی زمین سے زیادہ قدیم ہے، آسمانوں سے زیادہ قدیم ہے، اور یہ جتنا قدیم ہے آنے والے عالم میں بھی یہ باقی رہنے والی نعمت ہے. عالم آخرت میں، جنت میں جو نعمتیں ملیں گی، اللہ رب العالمین نے پانی کو جنت کی عظیم نعمت قرار دیا. قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. جنت میں پانی کی نہر ہے، جنت میں دودھ کی نہر ہے، جنت میں شہد کی نہر ہے، جنت میں شراب کی نہر ہے. تو وہاں بھی دیکھو جنت میں بھی پانی کی نعمت باقی رہنے والی ہے. اور قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے. استاد محترم نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا. سبحان اللہ، کئی پیغمبر ایسے ہیں ان کی زندگیوں کے اہم واقعات پانی سے جڑے ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کو
پانی میں ڈبویا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، انسانی تاریخ کا سب سے عظیم طوفان، اور ایسی موجیں، پہاڑوں جیسی موجیں، پہاڑوں سے باتیں کرنے والی موجیں، پانی میں ڈبویا گیا قوم نوح۔ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر کشتی میں سوار ہوئے، پانی میں ڈال دیے گئے، مچھلی نکل گئی۔ یوسف علیہ السلام کہاں ڈالے گئے؟ کنویں میں ڈالے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں دریا میں بہائے گئے، صندوق میں ان کی ماں نے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو الہام کیا تھا کہ فرعون کی پولیس جب آئے گی، اندیشہ ہو ان کے آنے کا، بس اس بچے کو جو ہے دریا میں بہا دینا۔ ماں نے صندوق میں رکھا اور اس صندوق کو دریا میں بہا دیا، اور اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصی، دیکھو اس صندوق کے ساتھ ساتھ جاؤ۔ پانی میں کہاں جاتا ہے صندوق؟ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور یوں دیکھتی رہی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ حضرت مریم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کیا، تو وہاں بھی کہا کہ جب مریم درد زہ سے تڑپ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی، اور بھوک پیاس اور سب سے بڑھ کر وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، بنا شادی کے اولاد ہو رہی، اب دنیا کیا کہے گی؟ اس وقت حضرت مریم کی تسلی کے سامان کے طور پر جو انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے، اس میں سے ایک انتظام یہ بھی کہ حضرت مریم کے قدموں تلے پانی کا ایک چشمہ بہا دیا۔ قد جعل ربک تحتک سریا، جبریل امین نے آ کے کہا تھا مریم دیکھو یہ اللہ نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ بہا دیا ہے پانی کا، اور یہ کھجور کا درخت ہے، فکلی واشربی وقرری عینا، اس درخت کی کھجوریں کھاؤ اور اس چشمے کا پانی پیتی رہو، وقرری عینا، مطمئن رہو۔ تو دیکھیے انبیاء اور رسول اور اللہ کے اولیاء، ان کی زندگی کے اہم اہم واقعات میں پانی سے پانی سے لگاؤ، پانی سے جڑے ہوئے واقعات۔ حضرات پانی زندگی ہے، الماء هو الحیاة، عربی زبان میں کہا جاتا ہے الماء هو الحیاة فحافظ على حیاتک، پانی زندگی ہے، لہٰذا پانی کی حفاظت کر کے زندگی کی حفاظت کرو۔ یہ صرف انسانوں کی زندگی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہر زندہ چیز جس میں بھی حیات کا عنصر ہے، جس میں بھی زندگی کا عنصر ہے، وہ ہم نے پانی سے بنایا۔ پانی صرف انسانوں کی ضرورت نہیں، پانی کائنات کی ہر جاندار کی ضرورت ہے، حیوانوں کی ضرورت ہے، کائنات چرند پرند کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کی کوئی مخلوق اس نعمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اور اس نعمت کے بغیر جی نہیں سکتی۔ اونٹ دیکھو، اونٹ اللہ نے ایک ایسا جانور ہے جو فطری طور پہ صحراؤں میں رہتا ہے، صحراؤں میں جینے والا جانور اونٹ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صحرا میں دور دور تک پانی نہیں ہوتا ہے، سینکڑوں میل چلے جاؤ، اور ربع الخالی ہے جزیرہ عرب میں، سینکڑوں میل کا صحرا میں پانی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کی فطرت میں صحرا کی زندگی رکھ دی ہے، اسے صحرا میں جینا ہے، وہ صحرا ہی میں جیتا ہے۔ تو رب العالمین نے کیا انتظام کیا؟ اللہ اکبر، اسے پانی ہمیشہ نہیں ملتا، اونٹ کو پانی کبھی کبھی ملے گا۔ تو قدرت نے کیا انتظام کیا؟ اس جانور کو چونکہ پانی کبھی کبھی ملتا ہے، پانی تک اس کی رسائی ہر دن نہیں ہو سکتی ہے، اسے صحرا میں جینا ہے، رب العالمین نے اس جانور کے اندر، اونٹ کے اندر ایک واٹر ٹینک بنا دیا ہے۔ اونٹ جب پانی پیتا ہے، صرف پیتا نہیں ہے، پہلے وہ جو قدرتی طور پہ اللہ نے اس کے اندر ٹینک رکھا ہے، وہ ٹینک بھرتا ہے،
اس ٹینک کو بھرنے کے بعد پانی پیتا، اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحرا میں ہفتہ، 2 ہفتے، 10، 15 دن اسے پانی نہ ملے، وہ جی لیتا ہے کہ اپنے ٹینک میں اس نے جو پانی محفوظ کر رکھا ہے تھوڑا 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 کر کے پیتا رہتا ہے۔ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ رب العالمین کا تعارف جو قرآن میں کروایا گیا۔ اور حضرات، پانی ایک ایسی چیز ہے، یہ رحمت بھی اور یہ زحمت بھی۔ پانی کب رحمت بندہ معلوم؟ جب وہ ضرورت کی مقدار میں ہو تب وہ رحمت بندہ ہے، ضرورت سے کم ہو تو بھی زحمت، ضرورت سے زیادہ ہو تو بھی زحمت۔ اس لیے اللہ رب العالمین جب بندوں کو ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، یا تو پانی گھٹا دیتا ہے تو پانی بڑھا دیتا ہے۔ پانی گھٹ جائے تو قحط سالی، اور پانی بڑھ جائے سیلاب، طوفان۔ یہ اللہ، اسی لیے قرآن مجید کی تعبیرات پہ غور کیجیے۔ اللہ نے پانی کی بارش کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، یہ بقدر پہ غور کیجیے۔ ہم نے آسمان سے پانی برسایا بقدر، ایک اندازے کے مطابق۔ ایسا نہیں کہ بس الٹ اپ ہوتی جائے، نہیں، اس کے پیچھے ایک محکم اندازہ ہے، کہاں کتنی بارش ہونی ہے، کہاں کتنے پانی کی ضرورت ہے۔ ہم نے مخصوص مقدار میں پانی برسایا، ایک اندازے کے مطابق پانی برسایا۔ سوچو کہ قرآن کا ہے کہ یہ جو تعبیر ہے بقدر، یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اپنی جگہ۔ اچھا، پانی رب العالمین برساتا ہے، برسانے کے بعد اس پانی کو زمین میں ٹھہرانے کا جو نظم اور نظام ہے وہ بھی مثالی ہے، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے آسمان سے برسانے کے بعد اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ کیسے ٹھہرتا ہے یہ؟ ندی کی شکل میں، نہر کی شکل میں، نالوں کی شکل میں، کنویں کی شکل میں، تالاب کی شکل میں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ کچھ نہریں ہیں جو سطح زمین پہ بہتی ہیں، پانی کی کچھ نہریں ہیں جو زمین کی سطح پہ بہتی ہیں، اور پانی کی کچھ نہریں ہیں جو اندرون زمین بہتی ہیں، اور اصل نہریں وہی ہیں۔ کنویں میں پانی انہی نہروں سے آتا ہے، ہم بور ڈالتے ہیں تو پانی انہی نہروں سے ملتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اندرون زمین ایسی نہریں ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جیسے وہ ملینوں سالوں سے وہ پانی محفوظ کر رکھا ہے زمین نے۔ ایک نظام ہے۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، قرآن مجید کی تعبیرات، أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ کون ہے جس نے زمین کو اس قابل بنایا کہ یہاں انسان رہ سکے، مخلوقات رہ سکے، بچ سکے؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور زمین کے اندروں اس نے نہریں جاری کی۔ یہ سب کرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ قرآن چیلنج کے انداز میں ایک جگہ کہتا ہے وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، یہ جو پانی ہم برساتے ہیں تمہارے اندر اسے اسٹور کرنے کی طاقت کہاں ہے انسانوں؟ تمہارے اندر اسے اسٹور کر کے جمع کر کے رکھنے کی طاقت کہاں ہے؟ یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ پانی اللہ رب العالمین زمین میں اسٹور کر کے رکھتا ہے۔ اور پھر قرآن متنبہ کرتا ہے ہم سب کو، آپ سب کو۔ استاذ محترم نے بھی اس آیت کی جانب اشارہ کیا، کہا کہ جب رب العالمین تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دینا چاہے گا تو دیکھو، پانی، انسان کی رسائی پانی تک اسی وقت ہو سکتی ہے جب زمین میں گہرائی کی ایک سطح تک ہو۔ اس سطح سے نیچے اگر پانی چلا جائے، نہ انسان کے بس کی بات ہے، نہ انسانی مشنری کی بس کی بات ہے کہ پانی کو نکال سکے۔ اس لیے قرآن چیلنج کے انداز میں کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پوچھیے آپ انسانوں سے اگر تمہارا یہ پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے کون سی طاقت ہے جو اس پانی کو لا سکے؟ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں میں بھول رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ کی ایک شہر کے سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں جی،
ہاں دیکھیے جی ماشاءاللہ کتنے لوگ نام بول رہے ہیں. اس شہر کے بارے میں رپورٹ آئی تھی ساؤتھ افریقہ کے شہر کے بارے میں کہ وہاں پانی ختم ہے, پانی نہیں ہے. کیا ہوا نتیجے میں؟ سارا شہر ویران, زندگی نہیں ہوا. بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہیں, مارکیٹ ہیں, سڑکیں ہیں, سب کچھ ہے. یہ پانی کیا ختم ہوا؟ شہر ویران ہے, شہر بے آباد ہے. جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے, جہاں پانی نہیں ہوتا ہے وہاں زندگی ختم ہو جاتی ہے. حضرات میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پانی کی اس نعمت کی کما حق و شکر گزاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شکر گزار ہوں میں CIS سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کے ہمارے محترم نوجوانوں کا کہ انہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور ہمیں یہاں آ کر استاذ محترم کی سرپرستی اور زیر اشراف آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت انہوں نے ہمیں عطا کی. دعا ہے کہ رب العالمین آپ نوجوانوں کی اس مخلصانہ محنت کو, کوشش کو, جدوجہد کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی پانی پر چونکہ گفتگو ہو رہی ہے تو استاد محترم کا حکم ہے کہ عام طور پر ہم کھاتے پیتے ہوئے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں, تو استاد محترم کا حکم ہے کہ پانی کے پینے کے آداب وغیرہ پہ بھی جو ہے کچھ ایک دو جملے بول دیجئے. تو آپ کے حکم کی تعمیل میں دیکھیے شریعت نے جو آداب بتائے ہیں, پانی جو ہے بسم اللہ کہہ کے پینا چاہیے, اللہ رب العالمین کا نام لے کر, اور پھر سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے, دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, بیٹھ کر پینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیٹھ کر پینے کا تھا. ہاں کبھی کبھار ایک مرتبہ ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس مشکیزے سے پانی کھڑے ہو کر پیا ہے. وقت ضرورت اس کی گنجائش ہے, لیکن جو عام طریقہ ہونا چاہیے وہ بیٹھ کر پینے کا ہونا چاہیے. لوگوں میں آج کل کیا ہے, انگریزوں کی اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کا ہے, یعنی سیدھا ہاتھ خالی ہے پھر بھی بائیں ہاتھ سے پینے کو ایک اسٹائل سمجھتے ہیں. بائیں ہاتھ سے پینا ایک اسٹائل, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کی علامت ہے. اور اسی طرح سے 3 سانس میں پینا چاہیے پانی جو ہے, ایسا نہیں کہ بس ایک سانس میں پورا چڑھا دیے, 3 سانس میں جو ہے پانی پینا چاہیے. اور جب بھی کھائیں پئیں, ایک لقمہ بھی کھائیں, ایک گھونٹ بھی پئیں تو الحمدللہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بندے کی یادہ بہت پسند آتی ہے کہ جب وہ ایک لقمہ بھی کھائے, ایک گھونٹ پانی بھی پیے, وہ جو ہے الحمدللہ کہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہ اللہ تعالیٰ کو یادہ بندے کی پسند آتی ہے. جب بھی پانی پئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں, الحمدللہ ضرور کہیں. ٹھیک, السلام علیکم.